أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ میرے حبیب، لوگ اگر تم سے سوال کرے میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بہت نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں جب وہ لوگ مجھے پکارتے ہیں. اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کا معنی اور مقاصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ وہ پروردگار عالم سے دعا کریں، اور اس میں دعا کرنا، دعا کی اہمیت قرآن مجید سے یہ اجاگر ہے کہ اللہ خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں. تو آئیے ہم اسی دعاؤں کے سلسلے میں معصومین کے روش اور سیرت معصومین کیا ہے دعا ہی کے سلسلے میں. آپ لوگ بخوبی واقف ہے کہ ایک دعا ایک چیپٹر ہے الگ سے اسلام کے اندر، ہمارے دین حق کے اندر ایک الگ موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. اور ان میں سب سے بہترین جو دعا کا طرز اور طریقہ جو بتایا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کی کتاب جو ہے صحیفہ سجادیہ ہے. لیکن آج ہم اس کتاب سے واقف نہیں ہیں، ہم اور آپ اس سے نہ دلچسپی ہے، نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہمیں واقف ہے. لیکن بہترین طریقے دعا ہر چیز کے بارے میں، والدین کے بارے میں، گناہوں کے مغفرت کے بارے میں، رزق کے بارے میں، طول عمر کے بارے میں، یعنی ہر چیز انسان کی زندگی میں جو لوازمات ہیں ان تمام چیزوں کے دعا کا طریقہ مولا سجاد علیہ السلام نے دعائے صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرمایا. تو دعا کی اہمیت یہ ہے. اسی طرح قرآن مجید میں متعدد آیتیں انسان کے دعا کے سلسلے میں ہیں کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اور دعا میں تنبلی اور کاہلی نہیں برتنا چاہیے، کیونکہ الدعاء سلاح المومن. چھٹے امام فرماتے ہیں دعا مومن کا اسلحہ ہے. الدعاء یرد البلاء والقضاء، بلائیں اور قضائیں دور کرتے ہیں عزیزوں. ایسا نہیں ہے کہ دعا میں بہت کچھ ہے، لیکن دعا کے شرائط اور دعا کے طرز اور دعا کے اوقات، کس وقت، کہاں، کس جگہ، کس انداز سے دعا کرنی چاہیے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر دعا قبول ہو جاتے ہیں فوراً، جیسے اذان کے بعد
جب انسان کسی مسجد کے اندر یا امام بارگاہ میں اذان دے رہے ہیں اور اذان ختم ہوتے ہی انسان اگر دعا کرے تو دعا قبول ہے. باران رحمت کے وقت، بارش کے وقت، جب بارش برس رہی ہے اس وقت اگر انسان اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرے تو انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور نماز کے بعد یعنی تعقیبات نماز جس سے ہم کہتے ہیں، ہر نماز کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد اگر انسان دعا کرے یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتے ہیں. روضہ مقدسہ میں یعنی اماموں کے روضوں میں، ان تمام مقامات پر انسان کی دعائیں قبول ہوتے ہیں. لیکن جو خاص اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اس کے خصوصیت اور اس کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں، اہمیت اور بڑھ جاتے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں جس وقت جہاں چاہیں آپ دعا کریں تو آپ کی دعائیں قبول ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی دعا جائز ہونا چاہیے، جائز دعا ہو، آپ احکام شریعت کے پابند ہو. لیکن اگر آپ حرام سے پیٹ بھر رہا ہے اور دعا کر رہے ہیں آپ مولا کے روزے پہ جا کے، آپ کے نگاہیں نامحرم کی طرف ہے اور آپ جا کے وہاں دعا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی تربیت آپ کے نفس اور تزکیے کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. آئیے آج ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کی دعا اور فقر معصومین کا کیا ہے، بہت توجہ سے سنیے گا. کیا فرماتے ہیں؟ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف. پہلا فقرہ یہ ہے آج کے دن، خدایا مجھ کو اس دن میں یعنی 12ویں دن میں، یہ توجہ رکھیے گا، 12ویں دن میں پردہ پوشی اور پاکیزگی سے آراستہ کر دے. پردہ پوشی، بھائی ہم کو کیا پردہ کرنا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں پردہ تو عورتوں کو کرنی چاہیے، مردوں کے لیے کچھ پردہ نہیں ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں تو عورتوں سے زیادہ پردہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں سے زیادہ. تو آج کی اس دعا میں معصوم نے کیا فرمایا؟ پروردگار اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف، آج کے دن پاکیزگی پردہ پوشی سے آراستہ کر دے. پردہ پوشی، پردہ یعنی کوئی چیز سے انسان اپنے آپ کو ڈھک لے، اسے پردہ کہتے ہیں. پردہ پوشی. اب یہاں پر پردے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے دعا کیا کہ آج کے دن مجھے پردہ پوشی اور پاکیزگی سے آراستہ کر دے. دیکھیے دونوں جملے ایک ساتھ ہیں، پردہ پوشی اور پاکیزگی. پردہ پوشی کس چیز کا؟ آپ بازار جاتے ہو برقعے پہن کے جائیں گے؟ آپ اپنے آنکھوں پہ جو ہے اسکارف ڈال کے جائیں گے؟ نہیں. پردہ پوشی سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حمیدہ صفات میں سے ایک ہے پردہ پوشی، ستار العیوب. صفات حمیدہ پروردگار میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. اسی لیے دعائے ابو حمزہ سمالی میں آپ لوگ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس میں دعا ہے کہ خدایا لو اطلعت، اگر میرے گناہوں سے یعنی میرے گناہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ مجھے قریب آنے نہ دیں، لوگ مجھے تھتکاریں، معاشرے سے بائیکاٹ کر دیں، لیکن تو وہ ذات ہے جو میرے عیبوں سے واقف ہے، میرے گناہوں سے واقف ہے، پھر بھی لوگوں کے درمیان پردہ پوشی سے کام لیتا ہے اور اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اب صفات خداوند عالم میں سے ایک صفات حمیدہ کیا ہے؟ پردہ پوشی. اب اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں
کہ تم لوگ میرے اطاعت کرو میں اپنے جیسا بنا دوں گا، تو لہٰذا ہمیں اللہ کے ان صفاتوں کو، ان خصوصیات کو اپنانے ہوں گے جو اللہ اپنے جیسا بنا دے گا۔ لہٰذا آپ کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ پردہ پوشی ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کے عیب کو چھپانے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں؟ عیبوں کو چھپانے کے بجائے لوگوں کے سامنے اظہار کر دیتے ہیں، فلاں شخص یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ تو صفات حمیدہ میں سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پردہ پوشی۔ اور جب تک انسان کے اندر پردہ پوشی کی یہ صفت نہ آ جائے اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا۔ اور ہم آپ اپنے آپ کو جو ہے دنیا کی غیبت اور تہمت اور لوگوں کے عیب تلاش کر رہا ہے۔ مسجد میں آئے تو عیب، امام بارگاہ میں دیکھو تو بھی عیب، دیکھو دنیا بھر کے الزامات۔ تو جب تک آپ یہ صفات آپ کے اندر پیدا نہ ہو اس وقت تک آپ مومن کہنے کے قابل نہیں ہے، یعنی کیا؟ پردہ پوشی۔ تو آج کے دن دعا کیا تھا؟ خدایا ہمیں پاکیزگی اور پردہ پوشیوں میں قرار دے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر یہ تین خصلتیں نہ آئے اس وقت تک وہ مومن کہنے کے قابل نہیں ہے۔ تین صفتیں، اب غور سے سنیے گا وہ تین صفتیں کیا ہے؟ لا يكون مؤمن مؤمنا الا ان يكون فيه ثلاث خصال۔ وہ کون کون سے؟ خصال سنت من اللہ و سنت من نبیہ من ولیہ و اما سنت من اللہ فکتمان السر و اتنا سنت من نبیہ فمدارت الناس و اما سنت من ولیہ فاصبر علی نائبہ۔ فرماتے ہیں کوئی واقعی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ تین صفتیں پیدا نہ ہوں۔ وہ تین صفتیں کیا؟ ایک اللہ کی صفت، ایک رسول کی صفت اور ایک اس کے ولی اور امام کی صفت۔ اللہ کی صفت ہونی چاہیے، اس کے رسول کی صفت ہونی چاہیے اور اس کے ولی اور امام کی صفت ہونی چاہیے۔ اب دیکھو اللہ کی صفت کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا ناظرین جو سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ صفت پروردگار یہ ہے کہ رازوں کو چھپانا، رازوں کو چھپاؤ، اس پہ پردہ ڈالو۔ بھائی بہن چچا پھوپھا نانا نانی دادا دادی بھائی مومن بھائی کسی مسلمان کے جو بھی انسان ہو اس کے رازوں کو، ان کے عیبوں کو چھپاؤ، اس کو اجاگر مت کرو، اس کو ظاہر مت کرو۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ ایک صفت اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ ستار العیوب ہے۔ خدا عیبوں کو چھپانے کو پسند کرتا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ عیبوں کو راز کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ اسے دوست رکھے گا؟ ستار العیوب۔ اور اس کے امام کی صفت یعنی اس کے رسول کی صفت، رسول کی صفت کے لوگوں کے ساتھ مدارات کرنا ہے، اچھے تعلقات رکھنے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آنے ہیں۔ رسول کی صفت، دو صفت۔ تیسری صفت اللہ کے ولی کی صفت مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تین صفتیں، عیبوں کو چھپانا اللہ کی صفت، لوگوں سے مدارات، اچھے تعلقات، اچھے اخلاق، بیہیویئر اس کا اچھا ہو، یہ ہے رسول کی صفت۔ مصیبت پر صبر کرنا اس کے ولی کی صفت۔ اگر یہ تین صفات آپ کے اندر ہے تو امام رضا فرماتے ہیں آپ پکا مومن ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے آپ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں پاتے ہیں یا نہیں؟ اور خصوصاً آزمائش کا وقت افطار کے وقت ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو آزمائش کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ افطار۔ انتہائی صبر پہ ہے آپ،
آپ اپنے کو آزمائیں کہ مجھ میں صبر ہے یا نہیں، مجھ میں عیبوں کو چھپانے کی صلاحیت ہے یا نہیں، مجھ میں لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے، اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی طاقت ہے یا نہیں۔ وہ آپ کو افطاری کے وقت اپنی گھروں کے اندر نظر آئیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اذان مغرب ہونے کے بعد مغرب کے نماز، مغرب و عشاء پڑھ کے افطار کرنے کی طاقت ہے یا نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اذان ہوتے ہی یا اذان کے فوراً بعد آپ نے افطاری کیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، بالکل روزہ صحیح ہے، روزہ افطاری کرو یا نہ کرو، جو ہی مغرب کا اذان ہو گیا آپ کا روزہ قبول ہو گیا، اس میں باطل صحیح کی کوئی سوال نہیں ہے۔ جو ہی یہاں مغرب کے اذان ہو گیا آپ کا نماز اللہ نے عرش پہ اٹھا لیا، لاؤ میرے بندے کا، میرے عزیز بندے کا، اٹھا لیا، آپ کے فرشتے آ کے لے کے گئے۔ لیکن آپ جو جنگ لڑ رہا ہے اپنے نفس سے، وہ کیا ہے؟ پیڑ۔ بہرحال اس کو بھی غذا چاہیے، اللہ نے پیڑ خلق کیا، اس پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت دیکھیں کہ آپ کے اندر واقعاً رغبت کے ساتھ، ہاں زبردستی والا مسئلہ نہیں، رغبت کے ساتھ کہ میں مغرب کے اذان کے بعد، مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد افطاری کروں، یہ طاقت ہے یا نہیں، یہ صبر ہے یا نہیں۔ اور ولیوں نے ایسا صبر کیا۔ صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ڈنڈے مارے جا رہے، آپ کے اوپر جو ہے لات اور گھوسوں سے حملہ ہو رہے اور آپ ماشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین، یہ بیوقوف ہے، اس کو صبر نہیں کہتے، اس کو بیوقوف کہتے ہیں، اس کو گدھے کہتے ہیں، گدھے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر جہاں پر حکم پروردگار آئے اور اس میں تھوڑا دقت ہو، آپ صبر کریں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ہاں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے، وہاں صبر نہیں ہے۔ وہاں کس نے کہا صبر ہے؟ موسم خدا نخواستہ آپ کے ناموس کے اوپر کوئی حملہ کر رہے، نہیں، اللہ نے کہا ہے صبر کیجئے، مولانا نے پڑھ دیا صبر کیجئے، نہیں، وہاں بے غیرت ہے، آپ اس کا جبڑا پھوڑ ڈالیے۔ آپ اسلام کہتا ہے اگر ایک ہے تو دو دے دیجئے، آپ وہاں پہ صبر کریں گے؟ نہیں، وہاں صبر نہیں ہے، وہاں غیرت ہے۔ صبر کہاں پہ ہے؟ صبر جائے، مثلا آپ کو بھائی بھائی سے لڑائی چل رہا ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی مومن برادر سے آپ کے لڑے، وہ بہت ستا رہا ہے آپ کو، آپ صبر کیجئے، وہ مومن ہے۔ آپ کا ہمسایہ مومن ہے، مثلا خصوصاً ہمارے بمبئی کلچر میں ایسا بہت ہوتا ہے، پانی کا مسئلہ آ جاتا ہے، لائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا گلیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، مومن ہے لیکن ستا بہت رہے ہیں، تو آپ صبر کیجئے، اس صبر کا صلہ بہت میٹھا ہے۔ صبر کا معنی یہ ہے۔ اور اسی طرح کھانے پہ صبر، پینے پہ صبر، پہننے پہ صبر، چلنے پہ صبر، دیکھنے پہ صبر۔ آپ کے نگاہوں میں ایسے مناظر ہیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، مجبور ہے آپ، کلچر ہی وہی ہے بے حیائی کا، آپ وہاں کیا کہیں گے؟ صبر کیجئے، کیا؟ آپ کے نظریں جھکے ہوئے جائیے، ہائے 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 ہائے، اسی کو کہتے ہیں پردہ پوشی۔ عورتوں سے زیادہ سخت ہے مردوں کے پردہ پوشی۔ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، مردوں کے لیے نگاہ ہی نیچی رکھنے کو کہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے مغرب کے اذان کے بعد آپ نے افطاری کھول لیا سے، لیکن اگر کوئی مغرب اور عشاء کا نماز پڑھ کے افطاری کرے، نور علی نور ہے، نور علی نور، ثواب در ثواب۔ آپ ابھی ہم اس دنیا میں ہے، اس افطاری کا اور اذان سے فوراً بعد افطاری کا، جب ہم قیامت کے دن ان کے درجات دیکھیں گے تو آپ کہیں گے آئے ہائے ہائے ہائے، پوری زندگی اگر مغربین کے نماز کے بعد افطاری کرتا تو اور منزل بلند ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر۔
آج ہمارے مسجدوں میں اگر کوئی بڑی سی دعا کا اعلان ہو جاتے ہیں لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ انسان سازی کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کو سیکھنے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اپنے نگاہوں کو درست کرنے کا مہینہ ہے، اپنے پیروں سے، ہاتھوں سے، اعضاء و جوارح سے جتنے گناہ آپ کر چکے ہیں ان تمام گناہوں کی تلافی اور معافی اور توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جب رمضان میں ہے تو ایسا ہے جیسے بھائی ابھی اس دنیا میں آؤ۔ کیا مطلب؟ آپ ابھی بالکل بطن مادر سے اس دنیا میں آئے ہیں، یعنی آپ کے پر کوئی گناہ نہیں۔ لہذا غنیمت جانو، نعمت جانو کہ ایسا ماحول ہے، الحمدللہ آزاد ہے آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ پہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ بعض علاقے، بعض ملک ایسے ہیں جہاں پر آپ کے جمع ہونے میں پابندی ہے، آپ دعائیں پڑھ نہیں سکتے امام بارگاہوں میں۔ کتنی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے۔ ہمارے ہندوستان بہت بہترین ملک ہے، ہمیں اپنے ملک کے لیے دعا کرنا چاہیے شبائے قدر میں، ہمیں اپنے بمبئی مہاراشٹر کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ ایسا آزاد ملک ہے جہاں کا کانسٹیٹیوشن، جہاں کا رائٹس ہمیں صحیح میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ نہیں تو بعد میں اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر آپ کو مومن ہوتے ہوئے، کلمہ گو ہوتے ہوئے آپ کو ذکر اہل بیت کرنے میں پابندی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، ان نعمتوں کو قدر جانو، ہنسی اور خوشی اور تماشا میں مت گزارو۔ تو آئیے اس مہینے میں مل جل کر دعا کریں، اپنے گناہوں کا استغفار کریں۔ تو کہاں ہے اجتماع؟ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں دنیا کے رنگا رنگی میں۔ عزیزو، موت ایک ایسی حقیقت ہے، دیکھیے موت لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ جاتے ہیں تو ایک لمحہ آپ کو آگے نہ دیں گے نہ پیچھے جانے دیں گے، پلک جھپکنے کی اجازت نہیں ہوں گے آپ کو۔ جب موت آ گئے تو آ گئے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے آپ اپنے کو پاک اور پاکیزہ بنائیں، آپ اپنے کو آمادہ کریں، مرنے کے لیے آمادہ کریں، آپ لوگ تیار ہو جائیں اسلحے کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کا مہینہ ہے عزیزو، دعا کا مہینہ ہے، دعا کیجئے۔ دیکھیے ایک دعا ہے مفاتح الجنان میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمائے معصومین کے حوالے سے، اسے کہتے ہیں دعائے مجیر۔ اگر کوئی شخص، دیکھیں فائدہ دیکھیے آپ، 13، 14، 15، اس سے ایام 20 کہتے ہیں، عربی میں ایام 20، 13، 14، 15 کو اگر یہ دعائے مجیر پڑھ لے، یہ دعا کس پہ نازل ہوئے؟ جبرائیل امین لے کے نازل ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ بھی کس جگہ؟ مقام ابراہیم، خانہ کعبہ مکہ کے پاس۔ رسول نماز میں مشغول تھے، جبرائیل امین کے تعلیم دے، یا رسول اللہ اس دعا کے آپ تلاوت فرمائیے اور اپنی امت کو تعلیم دیجیے، اپنے چاہنے والوں تک پہنچائے۔ اگر کوئی شخص کہ جس کے گناہ ریگستان میں ریتوں کے برابر ہو، تمام اشجار درختوں کے پتوں کے برابر ہو، اگر اتنا بھی ہو، اگر کوئی 3 دن یہ دعا پڑھیں دن میں، خداوند عالم اسے بالکل بے گناہ قرار دے گا۔ وہ دعا ہے دعائے مجیر۔ انشاءاللہ کل بعد نماز ظہرین جو اطراف میں ہے آ سکتے ہیں، آئیے۔ 10 منٹ کا بھی نہیں ہے دعا، 10 منٹ بھی نہیں ہے۔ 13، 14، 15 انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں اس دعا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بس عزیزو، دعاؤں میں طاقت ہے،
دعاؤں میں طاقت ہے، ایسا نہ سمجھیے کہ آپ دعاؤں میں طاقت نہیں ہے، بہت طاقت ہے۔ کربلا میں بھی دعا کی ہے کس نے؟ ام لیلہ نے۔ اللہ اکبر، علی اکبر کی ماں ام لیلہ نے دعا کی۔ کیوں؟ جب علی اکبر میدان جنگ میں گئے ہیں تو کیا دیکھا؟ بہت ہی مضبوط نامی پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آئے، تو امام حسن کے چہرے کا رنگت تقدیر ہو جاتا ہے۔ وہاں خیمے کے اندر ام لیلہ پریشان ہو جاتے ہیں، میرے آقا میرے سردار آپ کے چہرے کا رنگ تغیر کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں دعا کرے ام لیلہ، علی اکبر کے مقابلے میں شام کا نامی پہلوان آیا ہے۔ بس وہاں پر دعا کرتے ہیں کیا؟ ام لیلہ خیمے کے اندر فرماتے ہیں یا احکم الحاکمین عادل العادلین، پروردگارا میرے یوسف کو مجھے دوبارہ پلٹا دے، جس طرح تو نے یعقوب سے یوسف کو ملایا میرے یوسف کو بھی ملا دیجئے۔ عزیزو اسی بات اللہ بتاتے ہیں، اسی دعا کا اثر یہ تھا کہ علی اکبر نے ایک جنگ فتح کر کے، یعنی پہلا جو حملہ تھا وہ کامیاب ہو کر پیاس کی شدت کے بہانے دوبارہ حسین اور علی اکبر سے ملاقات ہوئے ہیں۔ یہی ام لیلہ کی دعا کا اثر ہے عزیزو، دعاؤں میں اثر دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما۔ پروردگارا جو مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہے ان کے ہر شرعی حوائج کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے اولاد صالح قرار فرما۔ بار الہ ہمیں صحیح معنوں میں معرفت کے ساتھ حقیقت دین کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم تمام لوگوں کو ان کا انصار و اعوان میں شمار فرما۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اختر امام ابن حسین سید عامر سید فدا حسین عرف روزی عقیل اختر و جملہ مرحومین کے نام۔ بسم اللہ الرحمن